پاکستان میں فرقہ واریت کے نام پر ان دا پاسٹ لاکھوں لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو فتوے جاری کروائے گئے ان کے خلاف، اور ان کی جان اور مال کا نقصان کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ اب یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ حکومت سے کوئی اترے یا حکومت میں کوئی جائے، کوئی اچھا کام نہ کر سکے، جب تک اس کے پاس پاور ہے اٹس فائن، جب پاور ختم تو غدار غدار کے نعرے۔ آپ نے غدار ورڈ کی، غدار جو لفظ ہے اس کی توہین کر دی ہے۔ آپ نے اس لفظ کو اتنا عام کرتے جا رہے ہیں، کیا ہم کسی اور سازش میں تو نہیں پھنسائے جا رہے غدار غدار کے نام پہ؟ یا کہیں غدار غدار کہہ کر ہمیں ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے جو کام کرنے تھے ان سے روکا تو نہیں جا رہا؟ کہیں ہمیں غدار غدار کہہ کر ہمیں مینٹلی طور پر یا ایموشنلی طور پر بلیک میل تو نہیں کیا جا رہا کہ ہم ملک اور قوم کی بہتری کے کام نہ کر سکیں اور ایگوئزم میں آ کے، ہاں کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نا فطرت، غصے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے ابھی مجھے غدار کہا ہے، جیسے مسٹر جنرل ایوب خان کو کہا گیا تھا کہ کچھ باتیں ہوئی تھیں، پروٹیسٹ ہوئی تھی ان کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایگوئزم میں آ کے ملک کا بہت بڑا نقصان کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کون سے نقصان تھے یہاں بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ورڈ چلتا کیوں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ورڈ بولا کیوں جائے، یہ لفظ بولا کیوں جائے، خواہ آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں یا آپ پبلک میں سے ہیں یا آپ کس کو کوئی ادارہ سپورٹ کرتا ہے، ڈزنٹ میٹر، آپ کو اپنی سوچ نہیں ہے، عقل نہیں ہے کہ آپ کسی کو غدار کہیں کس بھی ہاف ہے؟ ہاں، کسی نے اللیگل کام کیا ہے تو اس کی پریونشن ہونی چاہیے، کسی نے غلط کام کیا ہے، کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کسی نے انسانیت کے لاء کی خلاف ورزی کی ہے، غلط کام کیا ہے، تو اس کی کرٹیسائزم ہونا چاہیے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اور پھر آپ پبلک سٹیٹمنٹ کیوں دیتے ہیں؟ اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ کسی نے غداری کیا ملک اور قوم کی سالمیت یا اکانومی کے خلاف، یا کسی نے اس ملک کی مفادات کے اگینسٹ فیصلے کیے ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں تو سپریم کورٹ میں جائیں، اینٹی کرپشن میں جائیں، نیب میں جائیں، پراپر ایک طریقے سے چلیں، پٹیشن فائل کر دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو جواب دیں گے بند کمرے میں جج کے سامنے کہ بھائی میں نے غداری نہیں کی ہے یا کی ہے۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا، پھر وہ اپنا دفاع کریں گے، آپ اپنے دلائل دیں کہ آپ نے، میں نے اس بہاف پہ آپ سے آپ کو کہا ہے کہ یہ میرے پاس ثبوت موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ غداری کے، کبھی جو ہے وہ فرقہ واریت کے نام پر، اور کبھی اس غداری کے نام پر اس ملک کے لوگوں کو اس ملک سے متنفر کیا جاتا ہے اور کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک مخلص آدمی کام کرتا رہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یار تو غدار ہے، بنا کچھ سوچے بنا کچھ جانے آپ کے منہ پر یہ تھرڈ کلاس ورڈ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بیچارہ ملک کے مفادات کے جو کام ہیں وہ آپ وہ اس کو ہرٹ کر دیں گے یار، کہ وہ نہیں کر سکے گا، آگے چل نہیں سکے گا، کہ میں اپنی طرف سے بہتری کرتا ہوں اور یہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ ہاں، یہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ دفع کرو یار، کتے بھونکتے رہتے ہیں، ہم آگے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تو 22 کروڑ 90 لاکھ کا سوچنا ہے، باقی جو بھونکتے ہیں بھونکتے رہیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن ہم اپنی جو سردار ارطغرل الغازی نے جو کہا تھا کہ ہم، دنیا جو مرضی کہتی رہے، کوئی جو مرضی کہتا رہے، مخالف جو مرضی کہتے رہے، ہم اپنے ملک اور قوم کی سلامتی کے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے ملک کی قوم اور ہم اپنے ملک اور قوم کی سلامتی کے سارے کام کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ انسانی فطرت ہے، ایک تو بندہ ڈسارٹ ہو جاتا ہے، دوسرا کہ ایک جو ریئیکشن پیدا ہوتا ہے وہ ایگوئزم کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، یار کہ میں کرتا رہا ہوں بہتری کے لیے اور یہ مجھے ہی برا کہہ رہے ہیں۔ برا کہنا ایک الگ بات ہے، غدار، غدار کے لفظ کا میننگ سمجھتے ہیں آپ؟ غداری وہ ہوتی ہے جو ٹیپو سلطان کے ساتھ کی گئی، غداری وہ ہوتی ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ کی گئی، اور غداری وہ ہوتی ہے جو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ غداری وہ ہوتی ہے کہ پچھلے 400 سال سے لاکھوں لوگ، لاکھوں مسلمان مروائے گئے اس سب کانٹیننٹ میں اور پورے ورلڈ میں، اسپیشلی اس بر صغیر میں اور مڈل ایسٹ میں لاکھوں کروڑوں لوگ مروائے گئے۔ یہ غداری ہے کہ آپ انوسینٹ لوگوں کو جھوٹے الزامات لگوا کے مروا دیں، یا کوئی طاقت کے زور پہ آ کے مارنا شروع کر دے کسی کو آن دا بہاف آف ہز فیتھ، ٹھیک ہے جی۔
یہ غداری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو غدار کا انجام آپ نے دیکھا تھا، میر جعفر کے ساتھ کیا ہوا تھا، میر صادق کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جس نے ٹیپو کے ساتھ غداری کی، انگریز نے اس کو اسی وقت گولی مار کے کہا جو اپنوں کا نہیں بن سکا وہ ہمارا کیا بنے گا۔ یہ آج تک کیوں نہیں سمجھایا گیا اس پورے ورلڈ اور اس پورے نیشن کو اور اس کنٹری کے لوگوں کو اور مسلم ورلڈ کے لوگوں کو کہ نہیں کرو اپنے لوگوں کا نقصان، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا، مسلمانوں کا نقصان نہیں کرو، ان لوگوں کی برکتوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ غداری کا سرٹیفکیٹ، یہ کفر کے سرٹیفکیٹ، اور وہ بھی آپ کو آن دا بہاف آف فالس ایلیگیشنس، آن دا بہاف آف ایگوئزم، آن دا بہاف آف سیکٹزم، فرقہ واریت ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیزیں ہمیں کتنا نقصان دے چکی ہیں، کتنا زیادہ نقصان دے چکی ہیں، ہم کیوں نہیں سنبھل پا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک عام سا بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی کہ اس ملک کا پی ایم غدار ہے، بھائی کس بہاف پہ تم کہہ رہے ہو، کیا کیا مت ماری گئی ہے تم لوگوں کی، پاکستان کی اسٹیٹ کا پی ایم ہے یار، پورے ورلڈ آج کل سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، دیگر بہت سے پرنٹ میڈیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک سیکنڈ میں بات پھیل جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے یار کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ کو کوئی اختلاف ہے، آپ کی گورنمنٹ فیل ہے، آپ کی گورنمنٹ ناکام چل رہی ہے، آپ کی گورنمنٹ صحیح نہیں کام کر رہی، آپ ریٹن لکھیں ان کو، آپ پراپر وے یوز کریں، آپ اداروں سے بات کریں، ہمارے پاس جوڈیشری موجود ہے، ہمارے پاس عدلیہ ہے، مقننہ ہے، دیگر چیزیں، یہ الگ بات ہے کہ اس ملک کا نظام نہیں ہے اس طرح کا، لیکن ایٹ لیسٹ ادارے موجود ہیں یار۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی غداری کی باتیں کرنا، اور یہ اس طرح کی وہ اپنی جو پی آر ڈیولپ کرنے کے لیے، یا اپنا فیمزم کے لیے، یا ملک کے مخالف لوگوں کی جو ہے وہ داد وصول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے لوگوں کو برا کہہ کے ملک کی بہتری، نیشن کی بہتری کے کام کو روک دینا، یہ کہاں کا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میرے لیکچر سے محسوس ہوگا کہ یار ہم لوگوں کو اس چیز سے نکلنا چاہیے، ابھی بہت ہو گیا یار، بس کریں پلیز، اس ملک کو چلنے دیں، 22 کروڑ 90 لاکھ لوگ ہیں، ان کا ان کی روزی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی افغانستان تباہ حال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، ان بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ٹھیک ہے، مشکل وقت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پورے ریجنل سیکیورٹی جو ہے وہ یہ ہم نے قائم رکھنی ہے، امن قائم رکھنا ہے، ہم نے ان لوگوں کی ضروریات اور نیڈس پوری کرنی ہے، 3 ارب لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تو بڑا کیوں نہیں سوچتے ہیں ہم، براڈ مائنڈ ہو کے کیوں نہیں سوچتے ہیں ہم کیوں اس طرح سوچنا شروع ہو گئے ہیں یار کہ پہلی بات ہے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، جو کرے اس پہ ہم مختلف ذرائع کے ذریعے جو ہے اس کو روکنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے اس کو لبرلزم کے نام پر پھنسا دیتے ہیں، کبھی ہم اسے سیکٹزم کی بیس پر پھنسا دیتے ہیں، کبھی ہم اسے جھوٹے الزامات میں اس کی بدنامی کر دیتے ہیں، کبھی ہم اسے غدار کہہ کے اسے یعنی کہ اس کا ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھیں غدار بہت بڑا ورڈ ہے یار، غدار کی جگہ نہیں ہوتی اپنے ملک میں، اس کو رہنے نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کیوں ہم کر رہے ہیں، ان باتوں سے کیوں نہیں نکل رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں بہت ہائی لیول پہ سوچنا چاہیے، بڑی سوچ رکھنی چاہیے، چاہے تاکہ ہم سب کچھ بیسٹ کر سکیں، اور اپنے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں اور ان سب کی بہتری کے لیے کام ہو سکے، ان کی ویلفیئر ہو، ان ان کو ہر طرح کی سہولتیں پرووائڈ کی جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں ان باتوں پہ فوکس رکھنا چاہیے، ہم نے اپنے ملک میں چلنے والے اور ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف چلنے والے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں اپنے ان لوگوں کی غربت کو دور کرنے اور اسٹیبلٹی کی طرف سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بیسٹ سہولیات دے کر کیسے ہم سیٹل کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان کی ویلفیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیسے ہم ایک بیلنس قائم کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی سہولیات سے محروم نہ رہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اگر پھر جھوٹے خدشات ہوتے ہیں، پھر مختلف طرح کے رانگ اسیسمنٹس اور رانگ جو ہے وہ آپ کی جو ہے باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ بندے کو پھنسا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے والا بندہ رول کے رہ جاتا ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم سوچ بدلیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی مثال میں دینا چاہوں گا ریگارڈلیس آف اینی پارٹی افیلیشن، میں آپ کو اس کی ایگزامپل یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک بندے کو 22 سال لگ جاتے ہیں اوپر آنے میں، سیاسی اسٹرگل کر کے زیرو سے چل رہے ہیں ہمارے، ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو اٹھ کے سیاست یا ملک کے کی پوسٹ پہ پہنچتے ہوئے اس کو 22 سال لگ گئے، اسٹرگل کی اس نے، لیکن وہ بھی کیسے پہنچا یہ سب کو معلوم ہے،
ٹھیک ہے، تو ہم یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں ان 3 ارب لوگوں کے ساتھ جی اور یہ 22 کروڑ لوکل لوگوں کے ساتھ ہم یہ ظلم کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیتے؟ ٹھیک ہے جی، کیا پیسے والوں کے لیے سب کچھ رہ گیا ہے؟ کیا کیا عام آدمی اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے نہیں سوچ سکتا؟ کیا وہ آگے نہیں آ سکتا؟ وجوہات کیا ہیں؟ آزادی ملنے سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ ہم نے گنوا دیے، لیکن ہم نے کوئی انسانوں کی بہتری کے لیے ایسا قانون نہیں پاس کیا کہ یار کہ، اور نہ ہی ہم نے سوسائٹی میں یا معاشرے میں یا کسی بھی انسٹیٹیوشنس کے ذریعے ہم نے اپنے عوام کو اویئر نہیں کیا کہ یار انسان کی زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، انسان ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کتنے قیمتی لوگ اس ملک میں ضائع ہو گئے صرف ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے، ہماری جو ریس پڑی ہوئی ہے کرسی کو حاصل کرنے کی، بس کرسی مل جائے مجھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس ریس نے جو ہے نا بس ایک دوسرے کی کھینچا تانی نے ہمیں بہت زیادہ دور کر دیا۔ ٹھیک ہے جی یار، سب سے پہلے تو سب کی ویلفیئر کے بارے میں سوچا جائے، کنٹری کی کرائسس میں چل رہی ہے اس کے بارے میں سوچا جائے، اس کو نکالا جائے۔ ہم سٹیبل ہوں گے تو باقیوں کی بہتری کے لیے بھی سوچیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ بات غلط ہے کہ جس بات کی بنیاد پر ہم یا ہمارے پیچھے لگ گئی ہے دنیا کے یار ڈیفنس کے حوالے سے، یار ہم ذمہ دار قوم ہیں۔ آپ لوگوں نے وار آن ٹیرر کے نام پر ہماری تباہی نکال دی، لیکن ہم نے ایٹم نہیں چلایا آپ پہ، ہم نے میزائل نہیں چلائے آپ پہ، ہمارے ملک کے ہر جگہ پہ بم پھوڑے گئے، انوسینٹ لوگوں کی کلنگ کی گئی، ہماری اکانومی تباہ ہو گئی، ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا، ہمارے لوگ رل گئے، ہمارے لوگ مزید غربت میں چلے گئے، ہماری ملک مزید معیشت جو ہے لاس میں چلی گئی۔ کیا یار، کن باتوں کے پیچھے پڑ کے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہو تم لوگ؟ یا کس نے لگایا ہوا ہے ہمارے پیچھے آپ لوگوں کو؟ جتنے بھی پاکستان کی اینیمیز کے لوگ ہیں یا مخالف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، کس بہاف پہ؟ آپ خود جو ہے ٹیکنالوجی بناتے جا رہے ہیں، آپ خود بڑے بڑے جو ہے وہ ہتھیار بناتے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے پسٹل بھی نہ بنا سکیں یار اپنے دفاع کے لیے۔ سوچ کی بات ہے نا یار، ہمارے بھی 22 کروڑ 90 لاکھ لوگ ہیں، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ اور اگر ہم کچھ کر نہیں سکیں گے یا ہماری اکانومی بیسٹ نہیں ہوگی، ہمارے بزنسز ڈیولپ نہیں ہوں گے، ہمارے ملک کے کاروبار چلیں گے نہیں، لوگوں کی ویلفیئر کیسے ہوگی؟ مجھے بتایا جائے، کوئی آنسر کرے مجھے، کیسے ویلفیئر ہوگی اگر ملک کی گورنمنٹ ہی کمزور ہو جائے گی، ملک میں بزنسز نہیں ہوں گے، پرائیویٹ سیکٹر بھی مضبوط نہیں ہوگا، گورنمنٹ بھی اپنا سب کچھ بیچتی چلی جائے گی، تو بتائیں کہ یہ ملک کس جانب دھکیلا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، سری لنکا کی مثالیں نہ دیں، بلکہ سری لنکا کے حالات کو دیکھ کر اپنے ملک کو بچائیں۔ ٹھیک ہے جی، بیسٹ پالیسیز بنا کے، اور یہ جو ہے نا، یہ ورڈ جو ہے نا، اس سے باز آ جائیں۔ یہ کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو کافر نہ کہیں، کسی کو غدار نہ کہیں، کسی کو برا نہ کہیں یار، ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق چل رہا ہے، ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیں کہ فلانا چنگا ہے تو فلانا ماڑا ہے، فلانا غدار ہے تو فلانا محب وطن ہے تو فلانا جو ہے وہ سیکٹزم کی بنیاد پر وہ فلاں فرقے کا ہے تو وہ فلاں ہے، اور جو فلاں فرقے کا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اور جو فلاں فرقے کا ہے وہ غلط ہے۔ یار اس سے نکلو۔ ٹھیک ہے جی، ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ کوئی جس مرضی ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جس مرضی ہے حال میں وہ نماز پڑھے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ختم کرو یار، کوئی بڑا سوچو، دنیا کہاں پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، اور ہم لوگ ان باتوں کے پیچھے الجھے ہوئے ہیں، اور ڈے بائی ڈے ہم جو ہے وہ اس بات کی جانب پوری نیشن کا فوکس نہیں ہے، یا پوری نیشن کے بڑے لوگوں کا یا رولنگ ایلیٹ کا فوکس نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے بہتری کیسے پیدا کی جائے پازیٹیو طریقے سے۔ ٹھیک ہے جی، تو بجائے اس کے فوکس اس طرف ہو، ہم لوگ جو ہے وہ فلانے کا جو ہے وہ فلانے کے نام کو گالی دے دی گئی ہے۔ آج نیوز میں چل رہا تھا کہ فلانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا پوسٹر پھاڑ دیا گیا ہے، روڈ بلاک کر دی گئی ہے۔ جس نے بھی پھاڑا ہے اس کے لیے میرا میسج ہے کہ اس نے غلطی تو کر دی، لیکن کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا تمہارے کسی کام آئے گا؟ 1400 سال 1300 سال گزر گئے ہیں، 1200 1300 سال گزر گئے ہیں ان کو اس دنیا سے جائے ہوئے۔ آج 2022 میں تمہارا یا تمہارے فرقے والوں کا ان کو برا کہنا تمہارے کسی فائدے میں ہے؟ دنیاوی فائدے میں ہے؟
کوئی تمہاری ذات کو فائدہ دے گا؟ کیا تمہارے کھاتے میں نیکیاں لکھی جائیں گی یا برائیاں لکھی جائیں گی؟ اور جنہوں نے اشتعال میں آ کے یا محبت میں یا بہت زیادہ محبت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت زیادہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کے کہ یار یہ ان کا پوسٹر پھاڑ دیا گیا، ان کے نام کی بے حرمتی کی گئی ہے، جو کچھ بھی آپ لوگوں نے روڈ بلاک کر دیا ہے، آپ جس بھی سیکٹ سے ہیں، میں بھی جو ہے سنی ہوں، لیکن مسلمان پہلے ہونا چاہیے۔ یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ہم کس بلیو پہ چل کے آگے اپنی زندگی سپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کس امام کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی سپینڈ کرتے ہیں۔ بلیو تو ایک ہے نا کہ اللہ، رسول اور قرآن اور روز آخرت پر ایمان، یہ تو ہو گیا ایمان، آپ مسلم ہو گئے۔ ہاں، آگے زندگی گزارنے کا طریقہ کون سا اچھا ہے، کون سے امام، آپ امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ہم امام شافعی کو، امام مالک کو، جس مرضی آپ کو فالو کریں، لیکن طریقہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اٹس فائن، دیٹس اٹ۔ اس سے آگے آپ اتنے زیادہ لیول پہ نہ چلے جائیں کہ آپ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں۔ چلیں، جنہوں نے بھی روڈ بلاک کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ کیا آپ کے روڈ بلاک کرنے سے یہ چیز کی پریونشن ہو جائے گی؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، یہ تو گورنمنٹ کی کمزوری ہے کہ گورنمنٹ نے ایسا کیوں ہونے دیا، اور اگر ہو گیا ہے تو ایسا آئندہ نہ ہو، اس کے لیے بڑے لوگوں کو، اٹ مینس کہ دونوں فرقہ کے لوگوں کو اپنی پوری عوام کو پہلے آپس میں بات کر کے پھر پوری عوام کو آگاہ کرنا چاہیے، پھر منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، اور ان کی ہدایات کے مطابق پورے ملک میں میسج جانا چاہیے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، نکلو ان باتوں سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عدالت میں اچھا کون ہے جو اچھے کام کر کے جائے گا دنیا میں، ٹھیک ہے جی؟ نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا پوسٹر پھاڑ کے ان کی بے حرمتی کرنا اچھا کام ہے، اور نہ ان کی محبت میں روڈ بلاک کر دینا اچھا کام ہے، ٹھیک ہے جی؟ راستہ ہے، راستے کو صاف رکھنے کا حکم ہے، راستے کو کلین کرنے کا حکم ہے، راستے سے کانٹے دار چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ راستے کو، اٹ مینس کہ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں تو آپ کو راستہ کوئی بھی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ سیاسی پارٹی سے ہے، خواہ وہ کسی بھی تنظیم سے ہے یا گورنمنٹ سے ہے، روڈ بلاک نہیں ہونے چاہیے۔ یہ راستہ ہے یار، پوری نیشن اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، لاکھوں لوگ اس ڈبل روڈ سے گزرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو سو گورنمنٹ کو یہ فکس کرنی چاہیے چیزیں، ٹھیک ہے جی؟ اور سب لوگوں کو میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اور سوشل میڈیا تو ابھی عام ہی ہو گیا ہے، وہ اس کی تو اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے جتنا وہ عام ہو چکا ہے، لیکن یہ جو اپنا ٹی وی چینلز ہیں، ان کے ذریعے ایک بیسٹ آگاہی مہم ہونی چاہیے، اور پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے جو عوام کو ٹیچ کر سکیں بیسٹ طریقے سے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق، اور ان کو سمجھا سکیں یار کہ خدا کا نام ہے، آج سے 1300 سال اور 1200 سال پہلے کی باتیں چھوڑ دو، ان اختلافات میں الجھنا چھوڑ دو، آج کے بارے میں سوچو، ٹھیک ہے؟ ان کو برا کہنا تمہارے کسی فائدے میں نہیں ہے، ان کی اچھی باتوں کو اڈاپٹ کر کے زندگی کو بیسٹ طریقے سے گزارو، مزے کی زندگی گزارو یار۔ یہ کیا لڑائی جھگڑے، ان میں کیا ہے؟ قومیں اس طرح نہیں بنا کرتی، نیشن اس طرح سویلائز نہیں ہوا کرتی، اور ملک اس طرح ترقی نہیں کیا کرتے۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ آپ کی مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی، خواہ وہ شافعی ہے، حنفی ہے، حنبلی ہے، امام مالک کو فالو کرتا ہے یا جس کو بھی فالو کرتا ہے، تو اس کوئی بھی جو ہے نا وہ آ کے نماز پڑھ کے جا سکتا ہے، کوئی کسی کو نہ ٹوکتا ہے نہ روکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ میں اس طرح کھلے دل کے ساتھ یار چلو، ہمارے ملک میں ایک مسجد کا بندہ اگر غلطی سے کسی دوسری مسجد میں چلا جائے تو اس بیچارے کو روک ٹوک لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں یار، نہیں یار، اس کو گورنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑے لیول کی سوچنے کی ہیں کہ ہم کیسے بیسٹ طریقے سے اپنے سارے ملک کے ان پرابلمس کو ریزالو کریں۔ پھر جو انگلش ایجوکیشن کا گیپ آ گیا، ٹھیک ہے جی، تو وہ لبرلزم آ گیا، ٹھیک ہے جی، پہلے فرقہ واریت ہو گئی، پھر غداری بیچ میں بڑھ گئی، ٹھیک ہے جی، پھر لبرلزم آ گیا جی۔ ہم سب کو آپس میں لڑا لڑا کے کیوں مروایا جا رہا ہے؟ کوئی جواب دے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں سوچ رہے، اور ہمیں لڑوا کے ہمیں کمزور کرنے والے کون ہیں؟ کون کمزور ہو رہا ہے؟ ملک کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، ملک کی اکانومی کمزور ہو رہی ہے، ہماری آپس کی لڑائی میں کسی تیسرے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو گورے نے جب آیا نا ادھر فاٹا ایریاز میں، تو اس نے دیکھا نا پٹھان آپس میں لڑ رہے ہیں، دو دو قبائل، مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، ہنسا واپس چلا گیا، پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا جو آپس میں اتحاد کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو مارنے کی یا ان کو فتح کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ خود ہی لڑ کے مر جائیں گے۔ آج بھی ہم اسی حالات میں چل رہے ہیں یار،
22ویں 21ویں صدی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی ہر ہر انسان کی سہولت کے لیے آئیں، بیسک باتوں پہ آئیں یار، نماز پہ آئیں، زکوٰۃ پہ آئیں، خیرات صدقات، ایک دوسرے کی ہیلپ، ایک دوسرے کو بلڈ اپ کرنا، اور کسی کی تذلیل نہ کرنا، کسی کی آم، جان مال اور عزت ہر انسان کی محفوظ رہے، ایک اچھا سوسائٹی، اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو، ایک کھلے دل کے ساتھ ہم لوگ اپنی ملک میں زندگی بسر کریں یار، اور رول ماڈل بنے ہم لوگ کہ یار کہ کیسے اچھے لوگ ہیں یار، کہ دیکھیں نا، اخلاقیات جب آپ کی بہت عروج پہ ہوں گی تو لوگ آپ کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اپنے ملک میں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ شیشہ گاڑی کا اتار کے کھا کے آپ روڈ پہ پھینک رہے ہیں، آپ کی کیا اخلاقیات ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہاں فارنرز بھی آتے ہیں، ٹورسٹ بھی آتے ہیں، وہ دیکھ کے کیا 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 سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے اپنے ملک کے راستے کو صاف نہیں رکھتے یار، اور راستہ کسی کا اپنا تو نہیں ہوتا نا، پرسنل تو نہیں ہے، راستے پر لاکھوں لوگ گزرتے ہیں ایک دن میں، تو ایک اجتماعی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سب کی ذمہ داریاں مل کے کلین رکھیں، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں جو بائکرز ہوتے ہیں نا، بائکرز کیونکہ گاڑی چیز نہیں کر سکتی دوسری گاڑی کو، کنورسیشن کرنے میں پرابلم ہوتی ہے یا سگنل پہ پہنچنے میں بہت سا گیپ آ جاتا ہے، اسپیڈ کی وجہ سے گاڑی آگے نکل گئی، وہاں غلطی سے بھی اگر کوئی روڈ پہ کوئی چیز پھینک دینا، ٹھیک ہے جی، بھول کر بھی کوئی چیز روڈ پہ پھینک دے، ایسے شیشہ ڈاؤن کر کے پھینک دی، گاڑی چل رہی ہے شیشہ ڈاؤن کر کے پھینک دی، اگر کوئی بائکر وہاں چل رہا ہے نا، ہیوی بائک والا فوراً آپ کو چیز کرے گا، آپ کی گاڑی کو اگلے سگنل پہ جا کے روکے گا، اور ہو سکتا ہے وہ پہلے وہاں بائک روکے، اگر زیادہ ٹریفک نہیں ہے تو بائک روکے، وہ چیز اٹھائے، وہ ریپر اٹھائے، وہ بیگ اٹھائے، وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، ٹریش کا بیگ آپ نے پھینکا ہے روڈ پہ، وہ اٹھائے اور اٹھا کے آپ کے نیکسٹ سگنل پہ جب آپ رکے ہیں کسی بھی سگنل پہ، تو آپ کی گاڑی کے شیشے کو ناک کرے گا اور اٹھا کے آپ کی جھولی میں پھینک دے گا، بلکہ آپ کے منہ پہ مارے گا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کی انسلٹ نہیں کر سکتے ہیں جواباً، کیونکہ آپ غلطی پر ہیں، اور وہ پولیس کو کال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ایڈیکیٹس اور یہ ایتھکس ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم سیکھیں گے، رول ماڈل بنیں گے، بہتری کریں گے، دیکھیں نا، یہ گیس اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں، پیٹرول پمپس بنے ہوئے ہیں، دیگر جگہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ گاڑی جو ہے وہاں روک کے آپ اپنی حاجت آئی ہوئی ہے اگر آپ کو تو یوز کر لیں، باتھ روم یوز کر لیں، اور آپ نے اگر ریپر آپ نے کھا کے اپنی گاڑی کے اس میں جو سائڈ کا جو باکس سا بنا ہوتا ہے ڈور کے ساتھ، اس میں رکھ لیں، اس پہ آ کے جب کسی بھی پیٹرول پمپ پہ آپ جب پیٹرول ڈالیں تو آپ وہ ریپر اٹھا کے اس کی جو ڈسٹ بن بنی ہوئی ہے اس میں پھینک دیں، ایزی، انسٹیڈ آف کہ آپ روڈ گندی کریں، ٹھیک ہے جی، اور ہم بہت سی دور دور کی جگہوں تک، انگلینڈ تک ہم مشہور ہیں کہ وہ جو پنڈی میں جب ہوا تیز چلتی ہے نا، تو وہ جو لاہور میں یا پنڈی میں یا کراچی میں جب ہوا تیز چلتی ہے نا، تو شاپر اڑ اڑ کے ہوا میں جو ہے نا وہ ساری جو پولوشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ 75 سال ہو گئے ہیں، ہم لوگ اپنے بڑے بڑے شہروں کو بیسٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ، کہ ہم اس پولوشن یا اس گاربیج کی جو پھیلتی ہوئی سچویشن ہے، جو اس کو گاربیج پولوشن کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یار یہ بڑا سوچیں، یہ ان باتوں سے نکلیں، آپ کو اتھورائزڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو غدار کہہ سکیں، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف جو ہے وہ جو ہے وہ ایکسپریشن ہے، فریڈم، بہت سے فریڈمز ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن انڈر دا گاو آف فریڈم آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو غدار کہنا شروع کر دیں، آپ کسی کو کافر کہنا شروع کر دیں، آپ کسی کو برا کہنا شروع کر دیں، آپ کسی کی جو ہے کریکٹر برباد کر دیں کہ وہ بیچارہ سیٹل ہی نہ ہو سکے ساری زندگی، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ان باتوں سے نکلیں، ٹھیک ہے، ہر طرح کے جو نقصانات ہیں ان سے نکلیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ نقصانات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصانات ہیں، ہر طرح کے نقصانات ہیں، یہ چیزیں ہمیں ہر طرح کے نقصان میں الجھائے ہوئے ہیں، یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، یہ آ، یہ سوچ کر عمل کرنے کی باتیں ہیں، یہ صرف سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، سوچ کر عمل کرنے کی باتیں ہیں، تاکہ ہم کھلے دل کے ساتھ چل سکیں۔ کیا وجہ ہے یار کہ ہمارے ہی لوگ امریکہ اور انگلینڈ میں جا کر لائن میں لگے ہوتے ہیں اور یہاں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی فلانے دفتر میں چلے جاؤ، وہاں ہمارا فلانے ملنے والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، 17 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کا سارا کام جو ہے وہ فیس جمع کرانی ہے یا بل جمع کرانا ہے، ہو جائے گا۔ کیسے
کیسے سمجھائیں اور کیسے ہم ٹھیک ہوں گے، کیسے ہم ٹھیک ہوں گے؟ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پوری نیشن پہ، کہ ہم کیسے موو فارورڈ ہو سکتے ہیں۔